محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج اس کانفرنس کا موضوع ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، تو ہمارے مقررین حضرت تشریف فرما ہیں۔ آئیے ہم پروگرام شروع کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنی مجلس کے آغاز میں اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کا افتتاح مذہبی چیز سے کریں جو لائق عظمت، قابل احترام اور باعث برکت ہو۔ لہٰذا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے عظیم الشان جلسے کا آغاز بھی کسی بابرکت چیز سے ہو، اور ظاہر ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قرآن مقدس سے زیادہ دنیا کی کوئی شے پرعظمت اور بابرکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کریم وہ واحد مقدس آخری آسمانی کتاب ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو کفر و الحاد کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں داخل کیا۔ اس کی عظمت و رفعت کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں، کافی ہے کہ خود صاحب کلام نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں جلسے کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو مجلس کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو مجلس کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ تو آئیے تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے تقوی اسلامک اسکول کے درجہ چہارم کے طالب علم ادیب احمد انصاری کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور آپ کو تلاوت کلام پاک سے محظوظ و مسرور کریں۔ ادیب احمد انصاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا
منهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، ادیب احمد انصاری سے تلاوت کلام اللہ سے ہم محظوظ ہو رہے تھے. سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے. تلاوت اس کی برکت کا سبب، سن کے جان و دل میرا قربان ہے. تو تلاوت کلام اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 سے 29 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اللہ کے فضل اور اس کے خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. سجود کے نشان ان کے چہرے پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں. ان کی مثال یوں دی گئی ہے جیسے ایک کھیتی ہے جس نے اپنی کاپل نکالی، اس کو تقویت دی، پھر گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشتکاروں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار اس کے پھلنے پھولنے پر چلیں. اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. محترم حضرات، یہ تھا سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 سے 29 کا ترجمہ جو آپ کے خدمت میں پیش کیا گیا. اب میں موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، کانفرنس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کو بلانا چاہتا ہوں جو ہمارے IRO یعنی تقوی اسلامک اسکول کے ایک اہم رکن اور سیکریٹری ہیں. ذی وقار، آپ کی خدمت، صلاحیت، قابلیت، دینی دردمندی، دلسوزی، علم پروری اور قومی و ملی فکر سے ہر خاص و عام بخوبی واقف ہیں، جو محتاج تعارف نہیں. میری مراد محترم جناب سلمان صاحب سے ہے، جو IRO کی بڑی بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے. آپ کی ملی و دینی خدمات کو دیکھ کر شہر الہ آباد ہی نہیں بلکہ کئی شہر تک کے لوگ آپ سے بخوبی واقف ہیں. آ چکے سب لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، آ چکے سب لوگ دیوانہ ابھی باقی ہے، افتتاح مہ خانہ ابھی باقی ہے. سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سب آ چکے صرف آپ ہی کا انتظار ہے. تشریف لائیں محترم جناب سلمان صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم حضرات
اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ یہ موضوع بظاہر نامکمل معلوم ہوتا ہے، لیکن جو اہل علم ہے ان کے لیے بات پوری ہو گئی، کیونکہ علامہ کا مشہور شعر ہر خاص و عام کی زبان پر ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس موضوع پر آج گفتگو ہونی ہے کہ مسلمان ہونے کو جتنا آسان سمجھ لیا گیا ہے، دراصل وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دین بظاہر بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے عمل کے لیے، لیکن مسلمانوں نے اس کو جتنا آسان اپنے لیے سمجھ لیا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ دین کے کچھ تقاضے ہیں، شریعت کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں ہر انسان کو پورا کرنا ہے، اور اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کو دعوت دی۔ پروفیسر صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ وہ ایک ایسی علمی شخصیت ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ 50 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ ایسی علمی شخصیت کے سامنے میرا بولنا بیکار ہے، لیکن یہ تنظیم کا حکم تھا، فیصلہ تھا متفقہ کہ میں کسی ایک ٹاپک پر بولوں، تو لہٰذا مجھے اس ٹاپک پر ایک ایسی شخصیت کے سامنے بولنا پڑ رہا ہے جو کہ انتہائی اعلیٰ درجے کی شخصیت ہیں۔ تو بہرحال میری گفتگو تو محض فارمیلٹی ہے، اصل تقریر تو آپ انشاءاللہ پروفیسر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب سے سنیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دین کہتے کسے ہیں۔ ہم اکثر اپنی بات چیت میں ایک بات کہتے ہیں کہ اسلام مکمل دین ہے، تو کیا دوسرے دین مکمل نہیں ہیں؟ دین کا معنی کیا ہے؟ دین کا معنی کیا ہے اور مذہب کسے کہتے ہیں؟ یہ فرق اگر واضح ہو جائے تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ مذہب میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک تو عقائد، انسان کیا عقیدہ رکھتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ دوسرے اس مذہب کے کچھ اصول و ضوابط، پوجا پدھتی جسے کہتے ہیں، عبادت کا طریقہ، اور تیسرے انگلش میں کہتے ہیں ریچولز، کچھ رسوم، کچھ طریقے۔ عقائد میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اس نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسول بھیجے، اور ان کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسرے مذہب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے 3 خدا ہے، ٹرینٹی میں یقین رکھتا ہے، کوئی کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ایمان رکھ لیجئے اگر آپ کی عیسیٰ علیہ السلام آپ کے گناہوں کے لیے سولی پر چڑھ گئے تو آپ کی نجات ہو گئی۔ یہ عقائد ہیں۔ تو کوئی 33 کروڑ خداؤں میں یقین رکھنے والا ہے، یہ ایمان ہے۔ دوسری چیز ہے عبادات کے طریقے، پوجا پدھتی ہندی میں کہتے ہیں جسے۔ عبادات کے طریقے، اسلام جو طریقہ سکھاتا ہے عبادت کا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور بھی بہت سارے عبادات کے طریقے، ادوار، وظائف ہیں۔ اور تیسری چیز ریچولز، رسومات، مذہبی رسومات جنہیں کہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ہم اذان کہتے ہیں، اس کا ختنہ کراتے ہیں، اس کا عقیقہ کرتے ہیں۔ موت کے بعد شادی بیاہ میں نکاح کا طریقہ ہے۔ موت کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، موت کے کچھ رسوم ہیں، اس کو اس طریقے سے کفن دفن دیا جاتا ہے۔ ہندو ہے تو ان کے وہاں منڈن کرایا جاتا ہے، ان کے شادی بیاہ کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ان کے وہاں اس کو موت کے بعد
دفناتے نہیں ہیں، جلا دیتے ہیں، کہیں پانی میں بہاتے ہیں، کبھی دفنایا بھی جاتا ہے. یہ کچھ رسوم ہیں، مذہبی رسوم. ان تین چیزوں کو ملا کر مذہب بنتا ہے. لیکن جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب صرف مذہب نہیں دین ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے، تو اس میں تین چیزیں اور شامل ہو جاتی ہیں. یہ تین چیزیں تو رہتی ہیں، یہ کم نہیں ہوتی. ان میں سے تین میں سے کوئی ایک چیز بھی کم نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ تین چیزیں اور شامل ہو جاتی ہیں. حضرات عبید اللہ فات فلاحی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں پروفیسر عبید اللہ فات فلاحی صاحب سے کہ حضرائے کرم ڈائس پر تشریف لے آئیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دین مکمل نظام حیات ہے، تو اس میں تین چیزیں اور شامل ہوتی ہیں. یہ تین چیزیں عقائد، عبادات کے طریقے اور رسومات، مذہبی رسومات شامل رہتے ہوئے تین چیزیں اور شامل ہوتی ہیں. ایک سماجی نظام، سوشل سسٹم. دوسرا معاشی نظام، اکنامکل سسٹم. اور تیسرا سیاسی نظام، پولیٹیکل سسٹم. جب یہ تین چیزیں ان تین چیزوں کے ساتھ مرج ہوتی ہیں، جب وہ دین بنتا ہے. لفظ دین جب ہوتا ہے جب یہ تین چیزیں ادھر کی اور تین چیزیں ادھر کی ایک ساتھ مرج ہوں. اب آپ غور کریں ذرا ایک منٹ کے لیے کہ کیا دنیا کا کوئی مذہب دین ہونے کا دعوے دار ہے؟ دنیا کا دوسرا کوئی مذہب دین ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اور نہ کوئی ماڈرن سسٹم دین ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے. کیونکہ جب کوئی مذہب دین ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس کے پاس معاشی نظام، سماجی نظام اور سیاسی نظام بالکل ہی نہیں ہے، فقدان ہے ان کے وہاں. اور جب کوئی ماڈرن سسٹم جو آج کا نظام طریقت ہے، دنیا چلانے کا جو طریقہ ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے، تو ان کے وہاں کہیں سیکولرزم آتا ہے، تو کہیں ایتھیزم آتا ہے، تو کہیں کسی ایک خدا پر یا ایک سے زائد خدا پر یقین رکھنے کی بات آتی ہے. ان کے وہاں بھی مکمل نظام نہیں ملتا. لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دین صرف اور صرف اسلام ہے، دوسرا کوئی مذہب یا دوسرا کوئی نظام دین نہیں ہو سکتا. اب جب یہ دین ہے تو پھر دین کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہے. ہم نے غلطی سے دین کو مذہب سمجھ لیا، ہم نے غلطی سے دین کو مذہب سمجھ لیا. اور اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی اسلام کی کیا شعار ہیں، اسلام کی کیا پہچان ہے، کس طرح سے اسلام کو پہچانا جائے گا، کیا کیا ضروریات ہیں مسلمان ہونے کے لیے، 5 چیزیں فوراً بتائے گا انسان. توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. 5 چیزیں یہ اسلام کے ارکان ہیں، پلر. ہر شخص انہی کو اسلام سمجھتا ہے. لیکن اسلام یہاں کمپلیٹ نہیں ہوتا، یہاں اسلام مکمل نہیں ہوتا. یہ تو ارکان اسلام ہیں، اسلام کے پلر ہیں. ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کہتے ہیں پلر کو، کھمبے کو. اور اس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اسلام کی بنیادیں ہیں. بنیاد نیو بھری جاتی ہے، بنیاد. یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ پلرز ہیں. ان کے اوپر اسلام کی بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے. اگر کوئی شخص 5 کھمبے کھڑا کر دے اور کہے کہ میں نے بلڈنگ بنا دی، کیا آپ اس کو مان لیں گے، یقین کریں گے کہ ہاں بلڈنگ مکمل ہو گئی؟ نہیں. کہیں گے یار ابھی تو تم نے پلر کھڑا کیا، ابھی اس میں دیواریں اٹھنی ہیں، ابھی اس میں دروازے لگنے ہیں، اس میں چھت بننی ہے، اس میں لائٹ لگنی ہے، اس میں پنکھے لگنے ہیں، ابھی کتنا کام اس میں باقی ہے، اور تم کہہ رہے ہو ہم نے بلڈنگ تیار کر دی.
تو جب آپ 5 چیزیں پکڑ لیتے ہیں مضبوطی سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو پورا پکڑ لیا، پورے دین پر عمل پیرا ہو گئے، تو دراصل غلطی کر رہے ہوتے ہیں.